السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب کا ویکنڈ کافی اچھا گزرا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور ناول شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے حصے دار۔ تو چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔ تو چلیے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں میں موزے رکھاوالی کے تھانے میں تعینات تھا۔ یہ گاؤں ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ وہ ماہ نومبر کے ابتدائی ایام تھے۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ مجھے اس تھانے میں آئے ابھی چند ہی روز ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا مجھ سے پہلے والے تھانہ انچارج مجید کھرل کو ہاتھ پاؤں ہلانا پسند نہیں تھا۔ میرے لیے اس تھانے میں ڈھیروں کام جمع تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کام میں جت گیا۔ مجھے یقین ہے قارئین بکریوں والی چاچی مریم کو ابھی تک بھولے نہیں ہوں گے، جس نے اپنی ایک بکری کا گلا کاٹ کر اسے اپنے گھر کے برآمدے میں دفن کر رکھا تھا اور کہتی تھی یہ اس کی بیٹی نرگس کی قبر ہے۔ بعد ازاں میں نے چاچی کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے ASI اعجاز حسین کی بیوی رضیہ کے تعاون سے اس پیچیدہ کیس کو حل کر دیا تھا۔ اس کیس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ چاچی مریم والی معاملہ ابھی زیر تفتیش تھا کہ مجھے ایک نئے محاذ پر الجھنا پڑ گیا تھا۔ زیر نظر کہانی اسی محاذ سے تعلق ہے۔ ایک روز میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اسی سوچ بچار میں سپہر ہو گئی اور اب میں ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد پٹواری دوست محمد سے ملنے جا رہا تھا کہ مجھے اچانک اپنے پروگرام میں تبدیلی کرنا پڑی۔ یہ پٹواری دوست محمد وہی شخص تھا جس کی بدعنوان تھانے دار مجید کھرل سے بڑی گہری دوستی تھی، اور اسی پٹواری کے بیٹے ظفر محمود نے بکریوں والی چاچی کی بیٹی نرگس کو قتل کیا تھا۔ آپ اس واقعے کی تفصیل ملاحظہ کر چکے ہیں۔ پروگرام میں تبدیلی کا باعث وہ ہنگامی اطلاع تھی جس میں ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے ایک بارات پر حملہ کر دیا تھا۔ جائے وقوع سے فرار ہو کر چند افراد تھانے پہنچے اور مجھے بتایا کہ ادھر جنگل میں ایک خوفناک واردات ہو گئی ہے۔ وہ کل 4 افراد تھے: دلہن کا چاچا امیر بخش، دولہا کا بڑا بھائی گلزار حسین اور 2 دیگر باراتی۔ میں نے امیر بخش اور گلزار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ 3 اور 4 بجے کا درمیانی وقت تھا۔ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا کہ میں تھانے میں بیٹھ کر متاثرین کے طویل انٹرویو نہیں کر سکتا تھا۔ صورتحال اس بات کی متقاضی تھی کہ میں فی الفور جائے وقوع پر پہنچ جاؤں، تاکہ فریادیوں سے ابتدائی پوچھ گچھ بھی ضروری تھی۔ جب ہی میں نے امیر بخش اور گلزار کو اندر بلایا تھا۔ امیر بخش کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ اسی نے مجھے اس اندوناک واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ بڑے پریشان لہجے میں اس نے کہا تھا: تھانے دار صاحب، ہم تو لٹ گئے، خانہ خراب ہو گیا ہمارا۔ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کا تعلق موزے رکھاوالی سے نہیں تھا۔ اسی تناظر میں میں نے امیر بخش چاچا سے کہا: گھبراؤ نہیں امیر بخش، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم دماغ کو قابو میں رکھتے ہوئے مجھے بتاؤ کہ بارات کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی؟ جناب، وہ روحان سی آواز میں بولا، بارات آج کوئی 10 بجے صبح جسکانی پور پہنچی تھی۔ ہمارا تعلق جسکانی پور سے ہے۔ پھر اس نے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ مزید بتایا، یہ دلہا کا بڑا بھائی ہے گلزار، یہ لوگ ادھر سلطان آباد میں رہتے تھے۔ بارات کا شاندار استقبال کیا گیا، نکاح کی تقریب ہوئی، کھانا کھلانے کے بعد رخصتی ہوئی۔ ہم کوئی 2 بجے کے قریب جسکانی پور سے روانہ ہوئے تھے۔ امید تھی کہ شام ہونے سے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن راستے میں ہی بولتے بولتے اس کی آواز پھرا گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے گلزار کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا۔ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ تھانے دار صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جسکانی پور اور سلطان آباد کے بیچ جنگل پڑتا ہے۔ سلطان آباد اور جسکانی پور نامی یہ دونوں گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ تقریباً ان کے درمیان جنگل کا ایک حصہ پڑتا تھا۔ میں نے گلزار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر کو اس باتی جنبش دی اور کہا، ہاں مجھے پتہ ہے۔ وہ مزید بتانے لگا، جب ہم سب لوگ جنگل کے اس حصے میں پہنچے تو ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم اس افتادات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، لہٰذا پوری بارات میں افراتفری پھیل گئی۔ ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے سب کو خوفزدہ کر دیا اور لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہو گئے۔ انہیں اپنا کام مکمل کرنے میں 10-15 منٹ لگے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں غائب ہو گئے اور ہم اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس تھانے آ گئے ہیں۔ بارات میں کل کتنے افراد شامل تھے؟ میں نے پوچھا۔ دلہا سمیت ہم کل 25 افراد تھے جو آج صبح 8 بجے سلطان آباد سے روانہ ہو کم و بیش
10 بجے جسکانی پور پہنچے تھے، گلزار نے جواب دیا۔ واسی میں دلہن سمیت کل 15 افراد ادھر سے بھی شامل ہو گئے۔ یوں سمجھے کہ جب ڈاکو نے ہم پر حملہ کیا تو ہم لگ بھگ 40 افراد تھے۔ تم چاروں اطلاع دینے تھانے آئے ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ باقی 36 کیا ادھر جائے واردات پر ہی رک کر پولیس کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ لوگ ادھر ہی ہیں، گلزار نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم لوگ باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھو، ہم ابھی 5 منٹ میں نکلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھے اور خاموشی کے ساتھ میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ موزے جسکانی پور میرے تھانے یعنی موزے رکھا والی سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھا، جبکہ سلطان آباد جسکانی پور سے مغربی سمت میں تھا۔ یہ گاؤں ایک دوسرے سے کم و بیش 8 میل کی دوری پر موجود تھے۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے ناہموار کچا راستہ مہیا تھا، جس پر گھوڑے، بیل گاڑیاں اور ٹانگے وغیرہ آسانی سے چل سکتے تھے۔ میں جائے وقوع پر پہنچ گیا جہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جنگل بنسبت کم غیر آباد حصہ تھا، اسے جنگل کا کنارہ بھی کہہ سکتے تھے۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے جو ابتدائی پوچھ گچھ کی، اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آج صبح سلطان آباد سے 25 افراد پر مشتمل بارات روانہ ہوئی اور 2 گھنٹے کے بعد لگ بھگ 10 بجے یہ لوگ دلہن کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان میں دلہا سمیت 15 مرد اور 10 لڑکیاں عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ ایک تانگے، ایک بیل گاڑی اور 9 گھوڑوں پر سوار ہو کر دلہن کے گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ پھر واپسی میں دلہن سمیت 15 افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جن میں 7 مرد اور 8 لڑکیاں عورتیں تھیں۔ ان لوگوں نے اپنی سواری کے لیے ایک تانگا اور 3 گھوڑے استعمال کیے تھے۔ اس حساب سے کل ملا کر جب ڈاکوؤں نے بارات پر حملہ کیا تو اس قافلے میں دلہن دلہا سمیت 22 مرد، 18 عورتیں اور 12 گھوڑے، 2 تانگے، ایک بیل گاڑی اور ایک اس گاڑی پر لدا جہیز وغیرہ کا سامان شامل تھا۔ دلہن والی ڈولی کو بھی بیل گاڑی پر ہی رکھا گیا تھا اور دلہن کا خیال رکھنے کے لیے 5 سمجھدار عورتیں بھی بیل گاڑی پر سوار ہو گئی تھی۔ واضح رہے کہ مردوں کی جو کل تعداد 22 بیان کی گئی ہے، ان میں 2 کوچوان، ایک بیل گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جسکانی پور اور سلطان آباد کے وسط میں اس مقام پر پہنچے جہاں جنگل کا آخری کنارہ پڑتا تھا، تو مسلح ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ گاؤں دیہات میں اس زمانے میں اور آج کل بھی شادی بیاہ دن میں ہی ہوتے ہیں۔ عموماً سپہر میں رخصتی کر دی جاتی ہے تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے دلہا دلہن اپنے گھر پہنچ جائیں۔ گاؤں میں اگر بارات کو زیادہ دور جانا ہو تو کھانے کے بعد فوری رخصتی کر دی جاتی ہے، جیسا کہ اس بارات کے ساتھ ہوا تھا۔ البتہ اگر دلہا کا گاؤں بغل میں یا نزدیک ہو تو رخصتی کے وقت کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کی کل تعداد 6 بتائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے ڈھاٹے لگا رکھے تھے۔ اگر یہ واردات رات کے وقت ہوتی تو شاید انہیں اپنی شناخت چھپانے کے لیے اہتمام نہ کرنا پڑتا۔ وہ گھوڑوں پر سوار اچانک ایک جانب سے نمودار ہوئے تھے اور آنن فانن میں انہوں نے بے فکری سے بارات پر بلہ بول دیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک لوٹ مار کی واردات معلوم ہوتی تھی، لہذا جسمانی نقصان کم اور مالی نقصان زیادہ اٹھانا پڑا۔ ڈاکو چونکہ پوری طرح مسلح تھے اور حملے کے وقت انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے براتیوں کے دلوں پر دہشت بٹھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ 1-2 افراد کو اچھا خاصا زخمی کر دیا تھا، جبکہ نصف درجن کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی تھی۔ ایک مزاحمتی کو ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوائی کے علاوہ زمینی فائرنگ بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ واحد شخص زخمی ہوا تھا۔ الغرض 10 سے 15 منٹ کے اندر ڈاکوؤں نے ہنگامی کارروائی کر کے تمام تر قیمتی سامان، زیورات اور نقدی لوٹ لی، اور جس طوفانی انداز میں وہ اچانک حملہ آور ہوئے تھے اسی رفتار سے گھنے جنگل میں غائب ہو گئے۔ دلہا دلہن کو کسی ڈاکو نے ہاتھ تک لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عام سی لوٹ مار کی واردات تھی۔ میں نے فوری طور پر اپنے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی اور انہیں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کے اس حصے کی جانب دوڑا دیا جدھر ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ حالانکہ مجھے ڈاکوؤں کی گرفت میں آنے کی زیادہ امید نہیں تھی۔ مذکورہ واردات لگ بھگ 3 بجے سپہر کو پیش آئی تھی اور اب اس وقت 5 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد یہ سوچنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ وہ لٹیرے ابھی جائے وقوع کے آس پاس ہی قیام پذیر ہوں گے۔ ان تک رسائی کے امکانات اگرچہ روشن نہیں تھے، تاہم یہ متلاشی قانونی کارروائی بہت ضروری تھی۔ اس مختصر سی پولیس پارٹی کو جنگل کے اندرونی حصے کی جانب روانہ کرنے کے بعد میں نقصانات کے جائزے میں مصروف ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے اس مسلح گروہ نے آنن فانن میں بھری بارات کو نقدی زیورات اور قیمتی سامان سے خالی کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان بیل گاڑی پر لدے ہوئے ساز و سامان کو پہنچایا گیا تھا۔ علاوہ سے وہ بدماش ٹولہ اس بڑے سوٹ کیس کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا جس میں دلہن کے قیمتی ملبوسات اور دیگر پہناوے رکھے گئے تھے۔
ان نتائج سے واضح ہوتا تھا کہ وہ محض لوٹ مار کی ایک سنگین واردات تھی۔ اس میں کسی دشمنی کا یا انتقام کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کے مذکورہ مسلح گروہ کو برات کے واپسی کے پروگرام سے مکمل آگاہی حاصل تھی۔ یہ کوئی اتفاقیہ واردات نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کی وحشت اور زور زبردستی سے بیشتر باراتی جسمانی طور پر بھی متاثر ہوئے تھے، جن میں لگ بھگ نصف درجن کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک دو ایسے زخمی تھے جنہیں مناسب مرہم پٹی کی ضرورت تھی، البتہ وہ شخص جس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اسے فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال بھجوانا ضروری تھا۔ گولی اس کی ران کے اندر پھنس کر رہ گئی تھی۔ اگر زیادہ دیر تک گولی گوشت کے اندر موجود رہتی تو زہر پھیلنے کے روشن امکانات تھے، لہٰذا میں نے 2 افراد کے ساتھ اسے ٹانگے میں سوار کر دیا اور فی الفور ہسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ ڈاکوؤں کی ظلم و ستم کا نشانہ صرف باراتی مرد ہی بنے تھے، کسی لڑکی یا عورت کو انہوں نے چھونے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس مقام سے بارات کو سلطان آباد پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت درکار تھا، اور ان دنوں 5:45 بجے تک مغرب کی اذان ہو جایا کرتی تھی، یعنی اگر وہ لوگ فی الفور بھی روانہ ہو جاتے تو سلطان آباد پہنچتے پہنچتے انہیں اندھیرا ہی ہو جاتا۔ لہٰذا ایک فوری خیال کے تحت میں نے لڑکی یعنی دلہن جس کا نام سائقہ تھا، اس کے چچا امیر بخش اور لڑکے دلہا جبار حسین کے باپ ستار حسین کو اپنے پاس بلائے اور گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کے بیانات اور دیگر معاملات کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، اس وقت سب سے اہم معاملہ تم لوگوں کی روانگی کا ہے، اور یہ فیصلہ تمہیں نے آپس میں باہمی صلح مشورے سے کرنا ہے۔ صلح مشورہ کیسا؟ ستار حسین نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ امیر بخش نے کہا، اب آپ کس فیصلے کی بات کریں تھانے دار صاحب؟ یہاں سے روانگی کا فیصلہ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ کہ اس واقعے کے بعد آپ لوگوں نے سلطان آباد کی طرف سفر کرنا ہے یا پھر جسکانی پور کی جانب واپسی ہوگی؟ جناب، واپسی والی کوئی کہانی نہیں ہوگی، ستار حسین نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں اپنے بیٹے کو بیاہ کر لے جا رہا ہوں، ادھر سلطان آباد میں بڑی شدت سے ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ہمیں 4 سوا 4 بجے تک اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا، اور آدھے راستے میں ہی 5 سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ سلطان آباد والوں کے انتظار میں بے چینی و تشویش بھی شامل ہو گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے سلطان آباد سے کچھ لوگ ہماری خیریت دریافت کرنے کے لیے اس طرف کا رخ بھی کر چکے ہوں، اور وہ لوگ اب تک میں یہاں پہنچنے والے بھی ہوں۔ ستار حسین کی بات میں وزن تھا، اور جس بات کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا ویسا ہونا عین ممکن تھا۔ دلہا کے چچا امیر بخش نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ستار بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بارات کو جلد از جلد سلطان آباد کی سمت روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ تو کسی صورت ممکن نہیں کہ بارات واپسی جسکانی پور لے جائی جائے۔ سائقہ کا باپ اور میرا بڑا بھائی قدیر بخش اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے باپ بن کر سائقہ کو بیایا ہے۔ لوٹ مار کا جو واقعہ پیش آ چکا ہے وہی کچھ کم نہیں ہے۔ اگر سائقہ کی ڈولی واپس جائے گی تو اسے بہت ہی برا سمجھا جائے گا۔ سائقہ اور اس کی بیمار ماں اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اس نے چند سیکنڈ کا توقف کر کے گردن کو نفی میں جھٹکا، پھر حتمی لہجے میں بولا، نہیں جناب، اس بارات کو ہر قیمت پر سلطان آباد ہی پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے سر کو اثباتی جنبش دی، پھر کہا، جب آپ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ بارات کو سلطان آباد جانا چاہیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکا، پھر پوری بات کرتے ہوئے کہا، کل کسی بھی وقت آپ لوگ میرے پاس تھانے میں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ آپ دونوں کے ساتھ 2-3 ایسے معتبر افراد بھی ہوں گے جو اس بارات میں شامل ہیں اور اس افسوسناک واقعے کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ سرِ دست میں کسی بھی باراتی کو روک نہیں رہا، لیکن کل آپ کو ہر صورت میں یہ کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، امیر بخش نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم سب آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ستار حسین بولا، تھانے دار صاحب، ہم کل آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کوئی وقت طے کر لیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ وقت شام کے قریب ہی ہوگا۔ کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، عزت جان اور مال میں سب سے زیادہ اہمیت عزت کی ہے، اس کے بعد جان کی، اور سب سے آخر میں مال کی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری عزت اور جان محفوظ رہی ہے۔ مال و دولت اور زیورات کا کیا ہے، انسان زندہ رہے تو یہ چیزیں دوبارہ بھی بن جاتی ہیں۔ اس لیے کل ولیمہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوگا۔ ولیمے سے فارغ ہونے کے بعد جب امیر بخش اور جسکانی پور کے دیگر لوگ واپسی کی راہ اختیار کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی آ جاؤں گا۔ آپ کا تھانہ موزے رکھا والی میں ہے جو جسکانی پور کے بہت قریب واقع ہے۔ میں نے ستار حسین کے پروگرام سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ مقام لٹ پٹاں سے روانہ ہوتے، ستار حسین نے خدشہ
سچا ثابت ہو گیا۔ سلطان آباد کی سمت سے چند گھڑ سواروں کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی۔ وہ 4 یا 5 گھڑ سوار تھے جو اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ناہموار کچے راستے پر گھوڑوں کے پاؤں کی مخصوص آوازیں ابھر رہی تھیں۔ امیر بخش اور ستار حسین نے چونک کر بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگے۔ ان کے ذہنوں میں اس وقت جس نوعیت کے خیالات ابھر رہے تھے میں اچھی طرح ان سے آگاہ تھا، لہٰذا میں نے ان کی سوچ کی تائید کرتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگلے ہی لمحے ہم سب کے اندازوں کی تصدیق ہو گئی۔ گھڑ سوار ہماری نظروں میں آ گئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ ان سب کا تعلق سلطان آباد سے تھا اور وہ ان لوگوں کی خیریت دریافت کرنے ہی یہاں پہنچے تھے۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی کہ وہ چاروں پوری طرح مسلح تھے۔ دونوں نے رائفلیں سامان رکھی تھی اور باقی 2 کی کمر پر ریوالور والے مخصوص بیلٹ نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بیلٹ بلکہ چری ہولسٹرز میں سے ریوالورز کے دستے بھی جھانک رہے تھے، جس سے ان کے عزائم کی ترجمانی ہوتی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ان گھڑ سواروں کا یہ اندیشہ ضرور تھا کہ اگر 4 بجے تک بارات سلطان آباد نہیں پہنچی تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ راستے میں ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے، جبھی وہ پوری تیاری کے ساتھ ادھر آئے تھے۔ آنے والوں کی بارات کی کیفیت دیکھی اور ان لوگوں کے ساتھ ایک تھانے دار کو موجود پایا تو پلک جھپکتے میں صورتحال ان پر واضح ہو گئی۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں نے بھی انہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا۔ ستار نے ان کا تعارف کرانا ضروری سمجھا جو گھوڑوں سے نیچے اترے تھے۔ ریوالور بردار گھڑ سواروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، یہ جھار اور جھورا ہیں۔ چودھری سلطان کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ جو ان کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے باقی 2 رائفل برداروں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، ان میں سے یہ ایک پٹواری حیات کا بیٹا مشتاق عرف مشتاقن اور یہ اس کا دوست سلیم عرف سیما ہے۔ مشتاق ایک پستہ کامر شخص تھا جبکہ سلیم کا قد لمبا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ دونوں دوست کبڈی کے اچھے کھلاڑی تھے۔ میں نے ان چاروں کو تنقیدی نظر سے جائزہ لینے کے بعد ستار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ان سب جوانوں کا تعلق موزے سلطان آباد سے ہے؟ جی ہاں، یہ میرے ہی گاؤں کے لوگ ہیں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی کہ تو کیا تم نے انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ان میں سے کوئی بھی بارات میں شامل کیوں نہیں؟ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوال کیا تھا، ستار حسین نے جواب میں بتایا۔ جی، ان تمام لوگوں اور ان کے گھر والوں کو میں نے جبار کی شادی کی دعوت دی تھی، لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بارات کے ساتھ سلطان آباد سے جسکانی پور نہ آ سکا۔ مشتاق اور سیما کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے تھانے دار جی، زبیر عرف جھارا نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، لیکن ہم دونوں تو کل شام میں چودھری صاحب کے ایک ضروری کام سے کوٹ فرمان علی گئے ہوئے تھے۔ دونوں سے ان کی مراد وہ اور منظور عرف جھورا تھی۔ آج ہم دوپہر کے بعد ہی وہاں سے واپس آئے تھے، بلکہ یوں سمجھے کہ دوپہر میں ہماری واپسی ہوئی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب ہم سلطان آباد پہنچے تو پتہ چلا کہ جبار کی بارات واپس نہیں آئی۔ ادھر مشتاق اور سیما تیار کھڑے تھے تاکہ ادھر آ کر صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ یہ خبر چودھری صاحب کی حویلی میں بھی پہنچ چکی تھی کہ جبار کی بارات کو واپسی میں خاصی دیر ہو گئی ہے، لہٰذا چودھری صاحب نے حکم دیا کہ ہم دونوں بھی مشتاقن اور سیما کے ساتھ جائیں اور ہم آ گئے، بس اتنی سی بات ہے۔ مشتاقن اور سیما نے بارات میں عدم شمولیت کے لیے کوئی وضاحت پیش کرنا ضروری نہ جانا، اور پھر میں نے بھی اس موقع پر کوئی ریت وغیرہ کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا، کاش تم لوگوں میں سے کوئی 2 مسلح افراد بھی جبار کی بارات کے ساتھ شامل ہوتے تو ڈاکوؤں کو یوں منمانی نہ کرنے کی جرت ہوتی۔ اگر وہ باراتیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے 3 فائر کرتے تو ایک آدھ گولی ادھر سے بھی چلتی۔ ہتھیار کی اپنی ایک وحشت ہوتی ہے، پتہ نہیں ستار حسین نے اس جانب دھیان کیوں نہیں دیا۔ کیوں ستار حسین؟ میں نے سوالیہ نظر سے دولہا کے باپ کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہی سوچا تھا کہ دن کا سفر ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم سلطان آباد پہنچ جائیں گے، اس لیے بھی اس طرف توجہ نہیں گئی۔ جھورا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب اگر آپ کی موقع کی کارروائی مکمل کر لی ہو تو ہمیں اجازت دیں، ورنہ ادھر سلطان آباد میں کھلبلی مچ جائے گی اور ممکن ہے لوگوں کا کوئی بڑا جتھا ادھر آنے کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ مشتاقن نے جھورا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، جناب بارات کا جو بھی نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، یہاں رک کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جھورا نے بالکل صحیح کہا ہے، ہمیں فوری طور پر سلطان آباد روانہ ہو جانا چاہیے۔ آپ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے جو بھی کارروائی کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، اس سلسلے میں ہم سے جو بھی تعاون چاہیے ہم حاضر ہیں۔
مشتاقاً کی بات میں وزن تھا، ویسے بھی میں اس حوالے سے ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا، نافذ فیصلہ کر چکا تھا، بلکہ میں نے اس فیصلے سے ستار حسین اور امیر بخش کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہونے کے حق میں ہی تھا، اسی لیے اگلے روز انہیں تھانے آنے کو کہا تھا۔ میں نے چاروں مسلح افراد کی نگرانی میں دیگر براتیوں کو جنگل کے اس حصے سے کوچ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لٹا پٹا قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا، وہ پولیس پارٹی واپس آ گئی، جنہیں میں نے ڈاکوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جنگل کے نسبتاً گھنے شمالی حصے کی جانب دوڑایا تھا۔ ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، جیسا کہ میں توقع بھی کر رہا تھا۔ وہ متلاشی مشن ناکام و مراد اور واپس لوٹے تھے۔ وہ جہاں تک بھی گئے تھے، ڈاکوؤں کو نام و نشان دیکھنے کو نہ ملا۔ مزید آگے جانا خطرے سے خالی نہ ہوتا، کیونکہ آدھے گھنٹے کے بعد سورج غروب ہو جاتا۔ گھنے جنگل کی تاریکی میں ڈاکوؤں کے اس مسلح شیطانی ٹولے کو تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی غوطہ خیر اوقیانوس کی تہہ میں اتر کر کامن پن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ براتیوں کو تازہ صورتحال سے آگاہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے وہاں ایک مزید سیکنڈ رکنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ ان کے روانہ ہوتے ہی ہم لوگ بھی واپسی کے لیے چل پڑے۔ میں نے جن اہلکاروں کی ٹیم تشکیل دے کر ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کیا تھا، وہ کل 4 افراد تھے: آفتاب، منظور، صدیق اور فاروق۔ فاروق ان میں سینئر تھا اور میں نے اس کو ٹیم لیڈر بھی قرار دیا تھا۔ واپسی کے سفر میں اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، ڈاکوؤں کی صحیح سمت کا اندازہ لگانے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی کھوجی کی مدد لینا ہوگا۔ اس کے بغیر یہ مہم سر ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی ہے فاروق، میں نے تائیدی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ کام اتنا سہل ثابت نہیں ہوگا جتنا بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ جنگل خاص وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم گھوڑوں پر سوار ممکنہ تیز رفتاری سے تھانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کچے راستے کو جنگل کا صرف جنوبی کونا ٹچ کرتا تھا، جہاں ڈاکوؤں نے ہلا بول کر اس برات کو سر و سامان کر دیا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم لوگ اس حصے سے نکل آئے تھے اور بڑی کامیابی سے تھانے کی طرف گامزن تھے۔ کانسٹیبل فاروق نے میری بات کے جواب میں کہا، جناب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جنوب کی سمت کسی تلاش کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ براتیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جائے واردات سے ڈاکوؤں نے شمال کا رخ کیا ہے اور وہ یقیناً ادھر ہی گئے ہوں گے، اور شمال میں یہ جنگل لگ بھگ 10 میل کے فاصلے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ اچھی خاصی دوری ہے، مگر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر گہری سانس لینے کے بعد بولا، کھرا اٹھانے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ ڈاکوؤں نے اپنے چہرے ڈھاٹوں کے پیچھے چھپا رکھے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ برات میں شامل 40 افراد میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے حلیے کیا تھے۔ اگر ڈاکوؤں تک پہنچنا ہے یا ان کے روٹ کا پتہ چلانا ہے تو واحد ذریعہ کھوجی کی خدمات ہی ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں تھانے جا کر ہی کوئی لائحہ عمل بنائیں گے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ بات چیت میں خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ فاروق کا گھوڑا چونکہ میرے برابر میں دوڑ رہا تھا، اس لیے ہم کوشش کر کے گفتگو کر رہے تھے۔ فی الحال حتمی انداز میں کچھ کہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ جہاں تک ڈاکوؤں کی حلیوں وغیرہ کا تعلق ہے، براتیوں پر تو وہ جہنمی بلاؤں کے مانند نازل ہوئے تھے، انہیں خود کو بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ رہی صحیح کسر ڈاکوؤں کی فائرنگ نے پوری کر دی تھی۔ اس دہشت بھری فضا میں وہ ان کے حلیوں پر کیا دھیان دیتے، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ حملہ آوروں نے اپنے چہروں کو مکمل طور پر ڈھاٹوں کے پیچھے چھپا رکھا ہو۔ بہرحال میں نے ایک مرتبہ پھر جملہ ادھورا چھوڑا، ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈاکوؤں کو سرے سے نظر انداز کر دیں گے۔ انہیں تلاش تو کیا جائے گا اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے تلاش کیا جائے گا، لیکن کسی مضبوط پلاننگ کے بعد، اور یہ سارا کام تھانے پہنچنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کانسٹیبل فاروق نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب ہم تھانے کے احاطے میں قدم رکھا تو شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ سورج غروب ہوئے 1 گھنٹہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ چار سو تاریکی نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ فضا میں خنکی کا تناسب بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا، اب اس نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر ہی پڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور رات کا کھانا کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ آئندہ روز میں پٹواری دوست محمد اور اس کے بیٹے ظفر محمود کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ASI اعجاز حسین میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے چاچی مریم کے سلسلے میں اعجاز کی بیوی رضیہ کو ایک مشن سونپ رکھا تھا۔ وہ اسی کی رپورٹ دینے آیا تھا۔ وہ رپورٹ خاصی پرجوش اور ناخوشگوار تھی، یعنی بکریوں والی چاچی کی بیٹی مرحومہ نرگس کی زندگی کا ایک سنسنی خیز گوشہ منکشف ہو گیا تھا، جس کی مدد سے بالآخر میں نے وہ کیس حل کر لیا تھا۔ اس معاملے میں تفصیل کار ملاحظہ کر چکے ہیں، لہٰذا میں اس ذکر کو لپیٹ کر ایک ڈبے میں بند کرنے کے بعد زیر نظر واقعے کی طرف آتا ہوں۔ چاچی بکریوں والی کے بارے میں اعجاز حسین کو مختلف ہدایات دینے کے بعد میں نے ڈاکوؤں کی کار فرمائی کے حوالے سے اسے مختصراً آگاہ کیا، پھر اس کی رائے جاننے کے لیے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا۔
چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، کھرا اٹھانے والا آئیڈیا برا تو نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے نتائج برآمد ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اول تو اگر صرف شمالی سمت میں ہی ڈاکوؤں کو کھرا اٹھانے کا کام شروع کر دیں تو لگ بھگ 12 میل تک جنگل کی خاک چھاننا پڑے گی، اور مہم جوئی کا زیادہ ہی شوق ہو تو دائیں بائیں اور اوپر نیچے جنگل کا کونا کونا جھانکا جا سکتا ہے، مگر اس کام کے لیے کم از کم 1 ہفتہ درکار ہوگا۔ اس بھاگ دوڑ کے بعد اگر یہ معلوم ہوگا ڈاکوؤں کا وہ گروہ وہ جنگل عبور کر کے کہیں اور چلا گیا ہے تو ہم کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ اس جنگل کے شمالی کنارے پر ایک نیم پختہ سڑک ہے جو 2 بڑے اضلاع کی 2 تحصیلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے۔ مذکورہ 2 تحصیلوں کے بیچ میں کم از کم 20-25 میل کا فاصلہ ہے۔ میں تمہارے خیالات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اعجاز حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہم ایک اہم پوائنٹ کو تم بھول رہے ہو۔ کون سا پوائنٹ ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم پورے جنگل کا چپا چپا نہیں چھان سکتے۔ اگر ڈاکو کو اس جنگل میں مقیم نہیں ہے اور ان کا مستقل ٹھکانہ جنگل کے علاوہ کہیں اور ہے اور وہ وہاں سے نکل کہیں اور جا چکے ہیں تو ان تک رسائی کا عمل خاصا دشوار ثابت ہو سکتا ہے۔ تم نے 2 بڑی تحصیلوں اور نیم پختہ سڑک کا حوالہ دیا تھا، لیکن یہ بھول گئے کہ جنگل کے شمالی کنارے پر اس نیم پختہ سڑک کی دوسری جانب چک سیف نامی ایک بڑا گاؤں واقع ہے۔ اسی طرف جنگل کے مغربی اور مشرقی کناروں پر بھی یا کناروں سے کچھ فاصلے پر گاؤں دیہات ہوں گے۔ ممکن ہے لٹیروں کا وہ گروہ اس جنگل کے بیچوں بیچ کسی سمت بھی نکل گیا ہو۔ میں تو اس علاقے میں نیا ہوں، تم یہاں کے جغرافیے سے اچھی طرح واقف ہو، کہ مجھے اس بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ کیوں نہیں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ پھر چند لمحات کے بعد اس نے بتانا شروع کر دیا۔ اگر ہم جائے وقوع سے ناک کی سیدھ میں شمال جانب جائیں تو جیسا کہ میں نے بتایا نیم پختہ سڑک آ جائے گی اور اس سڑک کی دوسری جانب واقع چک سیف آباد ہے، لیکن اگر ہم جنگل کے دائیں بائیں کا جائزہ لینا چاہیں تو… وہ تھوڑی دیر توقف کر کے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس جنگل میں لگ بھگ 2 میل آگے جائیں تو بائیں جانب ایک راستہ نکلتا ہے جو جنگل سے باہر آنے کے بعد کوٹ فرمان علی نامی ایک گاؤں تک جاتا ہے۔ جنگل کے کناروں سے کوٹ فرمان علی کا 6 میل کا فاصلہ ہوگا۔ کوٹ فرمان علی؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سن رکھا تھا، لیکن اس وقت فوری طور پر مجھے یاد نہ آ سکا۔ ASI جنگلی راستوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسی طرح اگر جنگل میں 5 میل آگے جانے کے بعد دائیں طرف مڑ کر سفر جاری رکھے تو جنگل سے باہر نکل کر فرید نگر کا راستہ مل جاتا ہے۔ جنگل کے اس بیرونی مقام سے فرید نگر تک کا کم و بیش 2 میل کا فاصلہ ہوگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرید نگر ہمارے رکھاں والی سے صرف 4 میل کے شمال پر واقع ہے۔ ہاں، ASI کے خاموش ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چک سیف، فرید نگر اور کوٹ فرمان علی نامی ان تینوں گاؤں کو چیک کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی جنگل والے معاملے کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو اعجاز حسین سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکوؤں کا وہ بدماش ٹولہ براتیوں اور دولہا دلہن کی نقدی اور زیورات کے علاوہ وہ سوٹ کیس بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے جس میں دلہن کے ملبوسات اور دیگر استعمال کی قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دلہن کے 1-2 طلائی زیورات بھی اس سوٹ کیس میں موجود تھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکو اس سوٹ کیس کو اٹھائے ہوئے اپنے ساتھ زیادہ دور تک نہیں گئے ہوں گے۔ ڈاکو اور چور وزنی اور بڑے سائز کی اشیاء سے جلد جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہی اشیاء ان کے لیے اکثر پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ ان کی مدد سے ان کی شناخت ہو جاتی ہے، لہذا مجھے کبھی امید ہے کہ ڈاکوؤں نے جنگل کے کسی مقام پر مذکورہ سوٹ کیس کھول کر اس کے اندرونے کا جائزہ لیا ہوگا اور کام کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد اسی سوٹ کیس کو وہیں جنگل میں کہیں پھینک گئے ہوں گے۔ اگر ہم مذکورہ سوٹ کیس تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکوؤں کے فرار کی سمت کا تعین کرنے میں کافی آسانی رہے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے اعجاز حسین؟ آخری جملہ میں نے ASI کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ وہ جلدی سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے تائیدی انداز میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ہمیں ڈاکوؤں کی تلاش کا آغاز جنگل سے ہی کرنا ہوگا، اور اگر خوش قسمتی سے وہ سوٹ کیس ہمیں مل جاتا ہے تو پھر اسی مقام سے کھرا اٹھا کر ڈاکوؤں کے فرار کی سمت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کھوجی کو تو شروع سے ہی ساتھ رکھنا ہوگا، ورنہ مذکورہ سوٹ کیس کے متوقع مقام تک پہنچنا بہت دشوار ثابت ہوگا۔ اس علاقے میں ایک بہت ہی تجربہ کار کھوجی رہتا ہے ملک صاحب، اعجاز حسین نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ اس کا نام اللہ دتہ ہے۔ اللہ دتہ کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک نظر کا چشمہ لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔
نگاہ ایسی تیز ہے کہ کھرا اٹھانے میں اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ بابا دتا پر موسم کی سختی کا اثر نہیں ہوتا۔ شدید تیز سردی ہو یا روح فنا کر دینے والی گرمی، وہ ہر موسم میں ایک ہی لباس میں ملبوس دکھائی دیتا ہے۔ ململ کا کرتا، لٹھے کی دھوتی، ململ کا صافہ پگڑی۔ کسی نے کبھی اسے یہ شکوہ کرتے ہوئے نہ دیکھا کہ ہائے آج تو قیامت کی گرمی ہے، اوف اللہ آج کتنی سردی ہے، ایسا نباغ مجھے رکھا والی میں موجود ہے اور تم نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں۔ میں نے اپنی کرسی پر پہلے بدلتے ہوئے کہا، تو مجھے فوراً یہاں بلا لاؤ تاکہ ڈاکوں کی تلاش میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ آپ کے حکم کی دیر تھی ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ میں ابھی اسے یہاں بلواتا ہوں۔ اگلے لمحے اعجاز حسین میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سینئر کانسٹیبل فاروق کو اپنے پاس بلا لیا۔ گزشتہ روز دوپہر میں فاروق کی زیر نگرانی میں نے ایک مختصر سی پولیس پارٹی ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی جانب روانہ کی تھی، جو حسب توقع ناکام و نامراد واپس لوٹے تھے۔ میں فاروق سے جنگل کا احوال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں موجود تھا۔ ابتدائی پوچھ گچھ تو میں اس سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، فاروق تم لوگ گزشتہ روز جنگل کے اندر جہاں تک بھی گئے تھے، اس راستے میں تمہیں کوئی کسی جگہ سوٹ کیس وغیرہ پڑا تو دکھائی نہیں دیا تھا؟ کیسا سوٹ کیس ملک صاحب؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اسے بتایا، ایک ایسا سوٹ کیس جس کی تیاری میں ریگزین استعمال کیا گیا ہو۔ اس ریگزین کا گراؤنڈ گرے کلر اور اس پر ریڈ کلر کا چیک بنا ہو، اس کے ساتھ ہی چیک کی بلیک پٹیاں بھی ہوں، یعنی ریگزین کی گرے گراؤنڈ پر ریڈ اینڈ بلیک چیک پرنٹ ہو۔ امیر بخش اور ستار حسین کی زبانی اس سوٹ کیس کے بارے میں مجھے صرف اتنی سی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ فاروق نے چند لمحات تک سوچنے کے بعد نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، نہیں ملک صاحب، ایسا سوٹ کیس تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ایسا کیا کسی بھی طرح کا سوٹ کیس جنگل میں پڑا دکھائی نہیں دیا؟ تم لوگوں نے زیادہ سفر کس سمت میں کیا تھا؟ ہم جائے وقوع سے سیدھے شمال سمت میں گئے تھے، جیسا کہ براتیوں نے ڈاکوں کے فرار کے حوالے سے نشاندہی کی تھی، فاروق نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ ایک ہی رخ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے بائیں دائیں جانب بھی نظریں دوڑاتے جا رہے تھے، لیکن اس راستے میں سوائے گھنے جنگلوں کے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جسے قابل ذکر سمجھا جا سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ASI اعجاز حسین سے ہونے والی گفتگو میرے ذہن میں تازہ تھی۔ اسی کی روشنی میں میں نے فاروق حسین سے سوال کیا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم لوگوں نے جنگل کے مشرقی اور مغربی حصوں کا بالکل رخ نہیں کیا؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں مزید چند منٹ تک فاروق سے بات چیت کرتا رہا۔ ہمارے موضوع کا مرکز و محور ڈاکو اور جنگل ہی تھا۔ میں نے اسے آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں بھی بتایا کہ میں نے کس طرح کھوجی اللہ دتا کی مدد سے ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس نے بھی کھوجی اللہ دتا کی تعریف کی اور فرمائشی انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب میری یہ خواہش ہے کہ اس مشن میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، جیسا کہ بکریوں والی چاچی کے کیس میں ASI صاحب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فاروق کا اشارہ ASI اعجاز حسین کی جانب تھا۔ میں نے اس کی تمنا پوری کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے فاروق، اس مشن میں میں تمہیں اپنے ہمراہ لے کر جاؤں گا۔ وہ تشکرانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اعجاز حسین میرے پاس آیا اور آ کر اپنی مجھے کارکردگی کے بارے میں مطلع کرنے لگا۔ ملک صاحب، اللہ دتا اس وقت رکھا والی میں موجود نہیں ہے۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا۔ میں نے اس کے گھر والوں کو تاکید کر دی ہے کہ وہ جیسے ہی آئے اسے تھانے بھیج دیا جائے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا اعجاز حسین، میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جب تک میں چاچی مریا کی خیر خبر لے کر آتا ہوں۔ اعجاز حسین نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آئندہ 10 منٹ میں نے اعجاز کو اپنے اور فاروق کے پروگرام سے متعلق آگاہ کیا اور بتایا کہ ہم کھوجی اللہ دتا کی مدد سے کس طرح ڈاکوؤں کو سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا اور اسی دوران وقفے سے اپنے سر کو اس باتیں جنبش بھی دیتا رہا۔ اپنی بات کے اختتام میں نے اس سے کہا، اعجاز حسین، موسم سرما نے اپنے قدم جمانا شروع کر دیے ہیں اور دوپہر کے وقت کا تو نہایت ہی تیز رفتاری سے گزرتا ہے۔ آج جب ہم جنگل کا رخ کریں گے تو مجھے امید نہیں کہ ایک دن میں یہ کام مکمل ہو سکے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تسلی بخش نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2-4 دن لگ جائیں، باقی دنوں کا پروگرام تو بعد میں بنائیں گے، لیکن آج کے لیے تمہیں بہت ہوشیار اور محتاط رہنا ہوگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، میں نے دلہا کے باپ ستار حسین اور دلہن کے چچا امیر بخش کو چند معتبر براتیوں کے ہمراہ آج تھانے بلا رکھا ہے تاکہ ان کے باقاعدہ بیانات قلم بند کیے جا سکیں۔
ستار حسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ لوگ دوپہر اور شام کے بیچ کسی وقت تھانے پہنچ جائیں گے اور میرے نئے پروگرام کے مطابق ان اوقات میں نے تھانے کی عمارت سے 5-6 میل دور گھنے جنگل میں مصروف رہوں گا، لہٰذا میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، لہٰذا اس دوران میں تمہیں تھانے کے اندر نہایت ہی مستعد رہنا ہوگا۔ تھانے کے دیگر معاملات کو ہینڈل کرنے کے علاوہ تمہیں ڈاکوں کی کارروائی سے متاثر ہونے والے لوگوں کے بیانات بھی لینے ہوں گے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی غیر موجودگی میں یہاں کے معاملات کو بڑی خوبی سے انجام دوں گا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شاباش اعجاز، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ کھرل صاحب تو جناب کسی کام میں گھسنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اس کا واضح اشارہ سابق تھانہ انچارج مجید کھرل کی جانب تھا۔ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ تھانے کے عملے کو وہ بس ہر کاروں اور پیادوں کے مانند دوڑاتے رہتے تھے۔ اعجاز حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کسی بھی بساط پر تم پیادوں کو اتنا سمجھو، ان کا اپنا ایک خاص کردار ہوتا ہے، بھاگ دوڑ تو ان کا مقدر ہوتی ہے، لیکن دماغ اگر ٹھیک طرح کام کر رہا ہو تو انہی پیادوں کی چالوں سے چال چل جاتی ہے۔ کھرل صاحب کی گردن کے آخری سرے پر کھوپڑی اور کھوپڑی کے اندر دماغ تو موجود تھا، لیکن وہ دماغ صرف اپنی آن بان اور فائدے کے حوالے سے ہی چالیں چلتا تھا۔ اپنے تھانے کی ساکھ اور عملے کی کارکردگی سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ وہ کسی کو ہاتھ پاؤں اور دماغ ہلانے کا موقع دیتے تھے۔ مجید کھرل صاحب مجھ سے پہلے اس تھانے میں کیا کرتے رہے تھے؟ اس بحث میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اعجاز حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن میرا یہ تم سے بلکہ اس تھانے کے پورے عملے سے وعدہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی سطح پر صلاحیتیں آزمانے کا بھرپور موقع فراہم کروں گا۔ میرے اس عہد کی مثال تم خود بھی ہو۔ میں نے لمحاتی توقف پر کے گہری نظر سے اس کو جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بکریوں والی چاچی کے کیس میں نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری گھر والی رضیہ کو بھی ایک اہم مہم پر لگا رکھا ہے نا؟ اعجاز حسین نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ کانسٹیبل فاروق نے سوالیہ نظر سے باری باری مجھے اور اے ایس آئی کو دیکھا اور رضیہ کے ذکر نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رضیہ کے ذریعے بکریوں والی چاچی اور اس کی بیٹی نرگس کے معاملے کا کھوج لگانے والی بات صرف میرے اور اعجاز حسین کے درمیان ہی تھی، لہذا فاروق کے کان کھڑے ہونا بے سبب نہیں تھا۔ تاہم یہ اچھا ہوا کہ اس حوالے سے اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں ان لوگوں کو تھانے میں چھوڑ کر چاچی مریم کی طرف چلا گیا۔ کھوجی اللہ دتا کی عمر 60 سے متجاوز تھی، تاہم وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور چاق و چوبند تھا۔ رنگ گہری سانولی اور آنکھوں میں کبوتر کے جیسی سرخی۔ اس کے سر اور داڑھی مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے۔ داڑھی نہایت ہی مختصر تھی جو قلموں سے ایک باریک شروع ہو کر تھوڑی تک پہنچتی تھی۔ گالوں پر برائے نام اور تھوڑی پر گنتی کے بال، دراز قامت اللہ دتا کی داڑھی مختصر اور نوک دار تھی۔ اس نے اعجاز حسین کے سفید کرتا اور لٹھے کا تھا بند باندھ رکھا تھا، سر پر بھی ململ کی مختصر سی پگڑی دکھائی دیتی تھی، پاؤں میں کچے چمڑے کا جوتا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت تھانے پہنچ گیا تھا۔ اس وقت تک میں بھی چاچی بکریوں والی کی نفسیات سے کھیل کر اس کی زبان سے سچ اگلوانے کے بعد واپس آ چکا تھا، لہذا اللہ دتا سے مختصر سی گفتگو کے بعد ہم نے جنگل کی جانب روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ اس مشن میں کھوجی اللہ دتا کے علاوہ کانسٹیبل فاروق میرے ہمراہ تھا۔ اللہ دتا نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، چونکہ کھارا اٹھانے کی ابتدا ہے اس لیے میں یہ کام اسی مقام سے شروع کروں گا جہاں لوٹ مار کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، ورنہ جنگل کے اندر گھسنے کا ایک اور آسان اور مختصر راستہ بھی ہے۔ اعجاز حسین نے مجھے بتایا کہ اللہ دتا گردونواح کے تمام علاقوں کا حافظ ہے اور مذکورہ جنگل بھی انہی علاقوں میں شامل ہے۔ میں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے فوراً خیال آرائی کی۔ تمہارا مطلب ہے فریق نگر کی جانب سے؟ آپ کا اندازہ بڑی حد تک درست ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں عام لوگوں کے سفری راستے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ لمحے بھر کو گہری سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، جائے واردات تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رکھاں والی کے جنوب مغرب میں لگ بھگ 8 میل سفر کر کے جسکانی پور پہنچنا ہوگا اور پھر جسکانی پور سے کم از کم 4 میل آگے جنگل کے اس جنوبی کونے میں جہاں لوٹ مار کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جبکہ وہ ایک مرتبہ پھر رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جبکہ اگر ہم رکھاں والی سے عام مسافروں والے راستے پر شمال میں سفر کرتے ہوئے فرید نگر پہنچے تو یہ فاصلہ 4 میل ہوگا اور فرید نگر سے 2 میل کے فاصلے پر جنگل کی مغرب میں جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میرے بتائے ہوئے راستوں پر رکھاں والی سے شمال مغرب کی جانب سفر کریں تو زیادہ سے زیادہ 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم جنگل کے مشرقی کنارے کو چھو لیں گے۔ لیکن اللہ دتا نے خاموش ہونے پر میں نے کہا، مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں تفتیش کا آغاز جائے وقوع سے ہی کرنا ہوگا، ہے نا؟
جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ویسے تمہاری معلوم کردہ فراہم اور تمہارے مشاہدے تجربے کو میں قدم قدم پر استعمال کروں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کھرا اٹھانے کے اس عمل کے دوران میں کسی مرحلے پر ہمیں اس روٹ کا بھی استعمال اور اختیار کرنا پڑے جس کا ذکر ابھی تم نے کیا ہے۔ جی ہاں، اس نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی، ایسا ممکن ہے۔ 3 افراد پر مشتمل ہمارا یہ مختصر سا قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمارے پاس کل 2 گھوڑے تھے، ایک پر میں سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر اللہ دیتا اور فاروق۔ میرے ذہن میں یہ بات کسی پھانس کے مانند چبھ رہی تھی کہ ہمارے پاس صرف آدھا دن بچا ہے، رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں کھوج کا زیادہ سے زیادہ کام نپٹانا ہوگا۔ تاریکی چھا جانے کے بعد ظاہر ہے اس کام کو جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس سوچ کے پیش نظر میں نے ممکنہ حد تک تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑائے اور لگ بھگ 1:30 بجے دوپہر ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں گزشتہ روز 6 ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ایک مضمون کارروائی کر کے بھری بارات کو لوٹ لیا تھا۔ فوجی اللہ دیتا کو میں چونکہ پہلے ہی ساری تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے واردات کے مقام پر پہنچتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ دیتا چونکہ ایک تجربہ کار اور ماہر کھوجی تھا، لہٰذا اس نے کھوجتی ہوئی نظر سے جائے وقوع کا جائزہ لیا اور صرف 5 منٹ تک تکنیکی چار جوئی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ 6 گھڑ سواروں نے جائے واردات سے شمال جانب رخ کیا تھا۔ یہ بات تو ہمارے علم میں تھی، لیکن میری اور اللہ دیتا کی جانکاری میں ایک بڑا واضح فرق تھا۔ میرے پاس براتیوں کی فراہم کردہ معلومات تھی، جبکہ کھوجی اللہ دیتا نے جائے وقوع کی زمین کا جائزہ لینے کے بعد یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ 6 گھڑ سوار جنگل کی شمالی سمت میں گئے تھے۔ الغرض کھوجی اللہ دیتا کی تقلید میں ہم دونوں بھی آگے بڑھنے لگے۔ اسی دوران میں میرے اور فاروق کے بیچ باہمی گفتگو بھی جاری تھی۔ البتہ اللہ دیتا اس بات چیت کا بالکل حصہ نہیں لے رہا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے اپنا کام میں مصروف تھا۔ وہ وقفے سے بڑے ماہرانہ انداز میں جنگل کی زمین کا جائزہ لیتا، یا معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک خاص قسم کا ولولہ اور عزم پایا جاتا تھا، جیسے وہ ڈاکوؤں کا کھرانہ نکال رہا ہو بلکہ کیٹو کی چوٹی سر کرنے میں مصروف ہو۔ ہم نے زیادہ تر پیدل اور بیچ بیچ میں گھوڑوں پر بھی سواری کی۔ دن کے 3 بجے تو میرے اندازے کے مطابق ہم کوئی 2 میل تک جنگل میں آ چکے تھے۔ اللہ دیتا گاہے بگاہے مجھے اپنی کارکردگی سے بھی آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ابتدا میں ہی مجھے بتا دیا تھا کہ شمال کی جانب سفر کرنے والے کل 10 گھوڑوں کا کھرام ملا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان میں 4 وہ گھڑ سوار ہوں گے جنہیں میں نے ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی سمت دوڑایا تھا۔ اسی لیے جب اللہ دیتا ایک مقام پر رک کر سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا تو میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا ہوا اللہ دیتا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، بات تو خاص ہی ہے جناب۔ اتنا کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور بغور اس زمین کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، بات کیا ہے اللہ دیتا؟ وہ سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ہم پچھلے 2 گھنٹوں سے گھوڑوں کے جس کھرے کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اس مقام سے ان کی 2 ٹولیاں بن گئی ہیں۔ اس بات کے اختتام پر زمین کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے قدرے الجھن زدہ لہجے میں کہا، 2 ٹولیوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے جنگل کی مغربی جانب، یعنی جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے بائیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ 6 گھڑ سوار یہاں سے اس رخ کو مڑے ہیں، جبکہ باقیوں کا کھرا بتاتا ہے کہ وہ بدستور شمال کی جانب گئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر گہری سانس خارج کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، یہاں سے سیدھا آگے جانا ہے یا جنگل کے مغربی حصے میں 6 گھڑ سواروں کے کھرے کا تعاقب کرنا ہے؟ جن گھوڑوں کا کھرا سیدھا شمال کی جانب گیا تھا وہ یقیناً میری بھیجی ہوئی پولیس پارٹی ہی کے افراد تھے، لہذا ان کے تعاقب کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ البتہ 6 گھڑ سواروں کا کھرا میری دلچسپی کا باعث تھا۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں جنگل کے اندرون کے حصے سے وہ گفتگو گھوم رہی تھی جو آج صبح میرے اور ASI اعجاز حسین کے بیچ ہوئی تھی۔ میں نے اسی کی روشنی میں اللہ دیتا سے تصدیقی انداز میں پوچھا، تو تم اس جنگل اور اس کے گرد و نواح کے چپے چپے سے واقف ہو؟ جی ہاں ملک صاحب، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اگر ہم یہاں سے 6 گھڑ سواروں کے تعاقب میں بائیں جانب یعنی جنگل کے مغربی حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو لگ بھگ 5 میل کے بعد یہ جنگل ختم ہو جائے گا۔ اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو جنگل کے اختتام سے ایک سیدھا راستہ کوٹ فرمان علی کی طرف جاتا ہے نا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تصدیقی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جنگل کے مغربی کنارے سے کوٹ فرمان علی کا فاصلہ کوئی 6 میل ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم بائیں جانب مڑ رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے یہ انہی 6 ڈاکوؤں کا کھرا ہے جنہوں نے گزشتہ روز بارات پر بلہ بول
کر لوٹ مار مچائی تھی۔ اللہ دیتا نے اتفاق کرنے والے انداز میں گردن کو حرکت دی اور ہم بائیں طرف مڑ کر جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے کھوجی سے پوچھا، اللہ دیتا، جیسا کہ تم نے بتایا کہ یہاں سے جنگل کے مغربی کنارے تک کم و بیش 5 میل کا فاصلہ ہے، اس وقت دوپہر کے 3 بجے ہیں، تمہارے اندازے کے مطابق ہم کتنے بجے تک جنگل سے باہر نکل جائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ مربیانہ لہجے میں بولا، اگر ہم لوگ باقاعدہ کسی راستے پر سفر کر رہے ہوں اور درمیان کہیں رکے بھی نہیں تو ہمیں یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں طے کر لینا چاہیے، لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے۔ وہ رکا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ایک تو جنگل کے اندر کوئی باقاعدہ راستہ نہیں بنا ہوا، دوسرے ہم لوگ رک رک کر آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمیں اس جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں 3.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ یعنی جب ہم جنگل سے باہر نکلیں گے تو رات کے 6:30-7 بج چکے ہوں گے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اللہ دیتا کی جانب دیکھا۔ میرے خیال میں ہم 8 بجے سے پہلے جنگل کو نہیں چھوڑیں گے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ میں نے وقت اور فاصلے کا جو حساب ابھی آپ کو بتایا ہے وہ دن اور روشنی سے مشروط ہے۔ اس وقت 3 بج چکے ہیں اور آج کل 5:45 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تاریکی چھا جانے کے بعد ہمارے سفر کی رفتار اور سمت کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے ہم راہ بھٹک کر کہیں نکل جائیں اور میرا 8 بجے کا بتایا وقت بھی غلط ثابت ہو جائے۔ اللہ دیتا کی بیان کردہ باتیں اگرچہ خاصی خطرناک تھی تاہم میں انہیں از حقیقت سمجھتا تھا، وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اللہ دیتا تم اپنا کام جاری رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارا کھوج بھرا سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد کانسٹیبل فاروق نے اطلاع دینے والے انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب ہم 1:30 بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے، وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں ہمیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے۔ مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو جناب؟ آپ میرے افسر ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی ہیں۔ 1 منٹ فاروق، میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی اور گہری سنجیدگی سے کہا، عقل اور سمجھ کا تعلق افسری اور ماتحی سے نہیں بلکہ یہ دماغ کی کاریگری پر منحصر ہے۔ انسان بنیادی طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاقل اور سمجھدار انسان منفی سوچ کے زیر اثر ہلاکت خیز تخریبی کارنامے انجام دے سکتا ہے، جبکہ مثبت سوچ کا حامل انسان ہمیشہ تعمیری اور انسانیت کی بھلائی کے حوالے سے ہی منصوبہ بندی کرے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، میری خاموش ہونے پر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل آپ عمر، عہدے اور تجربے میں مجھ سے سینئر ہیں نا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں در حقیقت آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کھوج کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رات ہمیں جنگل میں نہیں گزارنی، رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے ہمیں جنگل سے باہر نکلنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں بہت اچھا پوائنٹ آیا فاروق، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اس نقطے کو بھولے بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک منٹ کا حساب لگا رکھا ہے۔ 12:30 بجے ہم نے تھانہ چھوڑا اور 1:15 بجے ہم جسکانی پور کے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ پھر جیسا تم نے دیکھا کہ 1:30 بجے ہم جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے، لیکن یہاں سے ہماری رفتار لگ بھگ پیادوں جیسی ہو گئی اور اب دوپہر کے 3 بجے سے کچھ آگے وقت بڑھ چکا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ 4-4:15 بجے تک آگے بڑھنا ہے، پھر وہاں کوئی پکی نشانی لگا کر ہم واپسی کا راستہ اختیار کریں گے۔ واپسی کے سفر میں چونکہ ہمیں کسی کا کھرا نہیں اٹھانا ہوگا، لہٰذا یہ سفر نسبتاً تیز رفتاری سے طے ہوگا اور ہم لگ بھگ 4 گھنٹے کے کھوجی سفر کو محض 1.5-2 گھنٹے میں طے کر کے جائے وقوع پر پہنچ جائیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق جب ہم جائے واردات پر پہنچیں گے تو رات کا آغاز ہو چکا ہوگا، یعنی کم و بیش 6-6:15 بجے ہوں گے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر وقفہ دیا اور کہا، پھر 6:45 بجے جسکانی پور میں اور پورے 7 تھانے کی 4 دیواری میں قدم رکھنے کے بعد بچیں گے۔ ہم ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھائیں گے، عشاء کی نماز ادا کریں گے اور مزے سے سو جائیں گے۔ اگلی صبح ہی سے جنگل کا رخ کریں گے اور اس مرتبہ ہم اللہ دیتا کے بنائے ہوئے راستے سے جنگل میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہماری تفتیش کا ایک رخ متعین ہو چکا ہے۔ ہم آج تحقیقات کردگی سے اپنے نئے سفر کا آغاز کریں گے اور چل سو چل۔ کانسٹیبل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہکا بکا میری صورت دیکھے جا رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو اسے ہوش آ گیا۔ بڑی تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب اتنے اعتماد سے کس طرح باتیں کر لیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ نے کھٹاکھٹ انگلیوں پر اگلے 24 گھنٹے کا شیڈول گنوا دیا ہے، جبکہ یہ سب کچھ آپ کی نوک زبان پر رکھا ہو۔ آپ کے لہجے سے جو اعتماد جھلکتا ہے اس سے یقین سا ہونے لگتا ہے کہ ہو بہو ایسا ہی ہوگا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں کھوجے لدیتا نے ہم سے بے نیاز اپنے ٹیکنیکل کام میں مصروف تھے۔ اس کے اندر
انداز اور حرکات و سکنات سے لگتا تھا جیسے وہ اپنے کام کے علاوہ اس دنیا میں موجود ہر شے کو فراموش کر بیٹھا ہو۔ اس کا یہ عمل اپنے کام سے سچی لگن کا مظہر تھا۔ میں نے فاروق کے الجھن نما سوال کے جواب میں لدیتا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، فاروق، اس اللہ کے بندے کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کھوجی کی طرف دیکھا۔ جی، تمہاری تمام تر الجھنوں اور سوالات کے جواب اس کے عمل میں پوشیدہ اور اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انسان اگر سچی لگن اور کڑی محنت سے کسی کام میں ہاتھ ڈالے اور اس مقصد کے لیے اس کی نیت بھی صاف ہو تو یقیناً کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اور یہ کامیابی جو ہوتی ہے نا فاروق، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر جملوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اگر یک کے بعد دیگر انسان کے حصے میں آنے لگے تو اس کے اندر خود بخود اعتماد کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بڑے اعتماد سے بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے اس بات کے لیے کوئی گارنٹی وارنٹی دے رکھی ہو۔ اتنا بتا دوں تمہیں، کامیابی کے اصول کے سلسلے میں بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہوں۔ کیوں محسوس ہوتا تھا مجید کھرل نے تھانے کے عملے کو اپنے سامنے زبان کھولنے سے خاص طور پر منع کر رکھا تھا۔ میرے دوستانہ انداز کو دیکھتے ہوئے فاروق کی جھجک جاتی رہی۔ وہ خاصے حوصلے کے ساتھ مجھ سے مستفسر ہوا، فرض کریں ملک صاحب، اگر آپ کو سوچا ہوا نتیجہ سامنے نہیں آتا، آپ کی محنت لگن اور نیت میں کوئی فرق نہیں، مگر وہ کامیابی آپ کے ہاتھ نہیں آتی جس کی توقع پر آپ سارا کھٹ راکھ پھیلاتے ہیں، تو پھر اللہ مالک ہے۔ میں نے بے ساختہ جواب دیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ سوال کی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری بات دھیان سے سنو فاروق، اگر قدرت نے سب کچھ انسانی کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو پھر وہ قادر مطلق کس سے کھیلتا؟ تقدیر کے ہاتھوں میں انسان ایک کھلونے کی مانند ہے۔ کسی بھی کھلونے کو ایک حد تک اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کو حاصل اختیار بھی محدود ہے۔ اسے اسی اختیار کے اندر رہتے ہوئے خلوص نیت، سچی لگن اور انتہا کوشش اور کڑی محنت کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ اور اگر اس سب کے باوجود بھی اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو پھر اسے اپنا معاملہ اسی قادر مطلق پر چھوڑ دینا چاہیے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور نیتوں کے احوال پہچانتا ہے۔ جب بھی میں نے تم سے کہا ہے تو پھر اللہ مالک ہے۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی ہے اور اسی لیے تجربے کی بات میں آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں کہ زندگی کے تمام تر معاملات میں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ کی مرضی اور خوشی کو ضرور شامل رکھنا چاہیے۔ اور اگر معاملہ اختیار اور گرفت سے باہر نکلنے لگے تو اسے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ پروردگار کسی بھی بندے کا برا نہیں چاہتا، کیونکہ ہر بندہ اس کا بندہ ہے اور کوئی بھی اپنی شے کو نقصان پہنچنے نہیں دیکھ سکتا۔ 4 بجے کے قریب مجھے اپنے راستے میں ایک چیز دکھائی دی جس نے میری رگو پے میں سنسنی سے دوڑا دی۔ اس وقت تک ہم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ اب ہمیں واپسی کی راہ اختیار کر لینی چاہیے۔ میں نے فاروق کی توجہ اس کی جانب مبذول کراتے ہوئے کہا، دیکھو وہ درختوں کے بیچ کیا پڑا ہے؟ میں نے یہ محض سوال اپنے خیالات کی تصدیق کے لیے پوچھا، ورنہ میں تو ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ فاروق نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ اس کی آواز میں خاصا اضطرار پایا جاتا تھا۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی سوٹ کیس لگتا ہے۔ بالکل درست، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی سوٹ کیس ہوگا جو مسلح ڈاکو برات میں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ہماری باہمی سنسنی خیز گفتگو نے کھوجی لدیتا کو بھی مذکورہ سوٹ کیس کی جانب متوجہ کر دیا تھا، لہٰذا وہ پہلی فرصت میں کھوج کھرے کا کام چھوڑ کر ہماری معیت میں ان درختوں کی طرف بڑھنے لگا تھا جدھر وہ سوٹ کیس پڑا نظر آ رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد ہم مذکورہ سوٹ کیس کے سر پر کھڑے تھے اور وہ 101% وہی سوٹ کیس تھا جس کے بارے میں امیر بخش اور ستار حسین نے مجھے تفصیلاً بتایا تھا۔ گرے، ریڈ اور بلیک کلر کے استعمال سے تیار کردہ چیک اور چیک دار ریگزین کا وہ سوٹ کیس منہ کھولے اپنی تباہی اور بربادی کی کہانی سنا رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ڈاکو کو غروب آفتاب کے قریب اسی مقام پر پہنچے ہوں گے۔ وہ دن کی آخری روشنی میں اس کا جائزہ لینے کے بعد آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ مذکورہ چیک دار سوٹ کیس کی لمبائی لگ بھگ 3 فٹ، چوڑائی 1.25 فٹ اور گہرائی کم از کم 9 انچ تھی۔ اتنے بڑے سائز کے سوٹ کیس کو رات کی تاریکی میں اٹھائے پھرنا، وہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے اسی مقام پر سوٹ کیس کا تیا پانچا کر ڈالا تھا۔ سوٹ کیس کو دلہن والی بیل گاڑی پر سوار کرانے سے پہلے یقیناً لاک کیا گیا ہوگا۔ اس کی چابیاں بھی کسی ذمہ دار شخص نے اپنے پاس رکھی ہوں گی۔ ڈاکو کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ چابیوں کی تلاشی میں اپنا وقت ضائع کرتے، لہٰذا بیچ جنگل میں انہوں نے اس سوٹ کیس کا گویا پوسٹ مارٹم کر ڈالا تھا۔ میں نے جائے وقوع ثانی پر صرف 15 منٹ صرف کیے، پھر اسی مقام پر پائے جانے والے 2 گھیردار درختوں پر مخصوص نشانات بنائے تاکہ کل جب ہم اس جگہ سے اپنی کھوج کارروائی کو آگے بڑھائیں تو ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ مضروب اور گھائل سوٹ کیس کو میں نے اس کے باقی ماندہ
مکینوں سمیت اپنے ساتھ لانا نہیں بھولا تھا۔ واپسی کے سفر میں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ موضوع ظاہر ہے وہی نصف درجن ڈاکو اور ان کی شرمناک کارروائی تھی۔ جب ہم جائے وقوع سے تھوڑے فاصلے پر تھے تو دھوپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا مگر تناور اور گھنے درختوں نے اس کی الوداعی کرنوں کے راستے میں اپنے ٹھنڈے ٹھار وجود کی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ فضا میں اچانک خنکی کا تناسب بڑھ گیا تھا۔ ہم سب میں سب سے زیادہ عمر کھوجی اللہ دتہ کی تھی۔ وہ چند سال بیشتر 60 کے ہندسے کو لات مار کر آگے بڑھ چکا تھا اور ابھی ہمارے ساتھ ہی چلتے ہوئے سردی کو لات مارتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ہم دونوں تو مناسب گرم لباس پہن کر ہی تھانے سے نکلے تھے، لیکن اللہ دتہ اپنے ٹریڈ مارک ململ اینڈ کمپنی لباس میں ہی موجود تھا، لہٰذا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اللہ دتہ تم عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہو، کیا میں تمہیں چاچا اللہ دتہ کہہ کر پکار سکتا ہوں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے، سب لوگ مجھے دتہ چاچا ہی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، لیکن میں تمہیں دتہ چاچا نہیں بلکہ چاچا اللہ دتہ کہوں گا۔ کیا پھر صرف چاچا؟ کسی کے نام کو بگاڑ کر پکارنا اچھی بات نہیں، جو مرضی آپ کی۔ چاچا ایک بات تو بتاؤ، میں نے اکثر مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، تمہیں واقعی سردی نہیں لگتی یا پھر تم برداشت کرتے ہو اور دوسروں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ کوئی بھی موسم تم پر اثر نہیں کرتا؟ مجھے تو لگتا ہے جناب، فاروق نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ چاچا نے بلی کھا رکھی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کی لگام فاروق کے ہاتھ میں تھی اور اللہ دتہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میں زخمی سوٹ کیس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر سوار تھا۔ کھوجی نے فاروق کی چوٹ کا برا نہیں منایا اور اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرنے کے بعد دھیرے لہجے میں بولا، ملک صاحب بات صرف احساس کی ہے، انسان گرمی اور سردی کو جتنا زیادہ محسوس کرتا ہے یہ موسم اس پر اتنے ہی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں بھی انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لہٰذا یہ بھلے مانس بھی مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتے، مگر میں اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس طرح لہجے میں نے اس سے پوچھا، چاچا اگر تم صحت کا راز بلکہ برداشت کا راز مجھے نہیں بتانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، ورنہ میں نہیں مان سکتا کہ محض محسوس کرنے یا نہ کرنے سے موسموں کی شدت اثر انداز ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، میں نے چند سیکنڈ کا توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اچھے خاصے گرم کپڑے پہن رکھے ہیں لیکن پھر بھی میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے مقابلے میں تم ململ کے کرتے میں اور موسم کی شدت سے بے نیاز دکھائی دیتے ہو۔ میں کس طرح تصور کر سکتا ہوں کہ فضا میں اس وقت ٹھنڈک بالکل نہیں ہے؟ وہ کسی فلسفی کے انداز میں بولا، اگر کسی گرم کپڑے میں سردی کو روکنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی ٹھنڈ نہ ہوتا۔ کیا ہم سردی کے موسم میں کبھی گرم کپڑے کو چھوئیں تو وہ ہمیں گرم محسوس ہوتا ہے؟ نہیں نا، اس نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب بھی دیا۔ اسی طرح موسم گرما میں اگر ہم کاٹن کے ہلکے پھولکے لباس کو چھو کر دیکھیں تو وہ ہمیں برف کی ڈلی کے معنی ٹھنڈا محسوس نہیں ہوگا۔ یہ سارا چکر حرارت کے اخراج کا ہے تھانے دار صاحب۔ حرارت کا اخراج؟ یہ کون سا چکر ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، انسان کا جسم ہر وقت حرارت خارج کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس اخراج پر کنٹرول کر لے تو پھر اسے سردیوں میں نہ تو گرم کپڑے پہننے کی حاجت رہتی ہے اور نہ ہی گرمیوں میں دوبارہ باریک لباس کی طرف دوڑتا ہے۔ گرم لباس جسم میں سے خارج ہونے والی حرکات کو روک کر ہمیں گرمائش پہنچاتا ہے، وہ بذات خود گرم نہیں ہوتا۔ اسی طرح باریک اور ہلکا پھلکا کپڑا ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ وہ جسمانی حرارت کو اخراج کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرتا ہے۔ چچا تمہاری بات دل کو لگتی ہے اور ذہن بھی اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نظر آتا ہے، لیکن جسم سے خارج ہونے والی حرکات پر کنٹرول کیوں کر حاصل کیا جا سکتا ہے، ذرا اس بات کی بھی وضاحت کر دو۔ بہت سادہ عمل ہے لیکن اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے، وہ بڑی رسان سے بولا۔ اگر انسان اپنی سانسوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو پھر اسے زندگی کے بیشتر معاملات پر خود بخود کنٹرول ہو جاتا ہے۔ سانس کھینچتے اور چھوڑنے میں اگر توازن قائم ہو جائے تو سمجھو ستیہ خیرہ۔ پھر میری فرمائش پر اس نے سانس لینے کی وہ مخصوص تکنیک بھی مجھے بتا دی جس کی مناسب مشق کے بعد جسم سے پیٹ کے اخراج کو کنٹرول کر کے 7 قسم کی خیریت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ بڈھا بابا ایک بنا بنایا تجربہ کار یوگی تھا۔ تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم نے کوئی بلی نہیں کھائی ہوئی؟ فاروق نے پوری اشتیاق لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، ہاں چچا، یہ بلی کھانے کا کیا شوشہ ہے؟ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ شوشہ میں نے بھی سن رکھا ہے، کہتے ہیں اگر کوئی انسان بلی کا گوشت کھا لے تو پھر اسے برف کے پہاڑ پر بیٹھ کر بھی سردی محسوس نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کی کوئی حقیقت قصے کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم اسی طرح بات چیت کے سہارے ٹھیک ٹھاک 7:30 بجے رات تھانے پہنچ گئے۔
اگلے روز ہم تینوں اپنے مشن پر روانہ ہونے ہی والے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آسمان پر تو رات ہی سے اچھے خاصے بادل نظر آ رہے تھے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ بارش بھی ہو جائے گی۔ اصولی طور پر یہ بارش ہمارے مشن کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوتی، اسی لیے فاروق نے تشویش انداز میں کہا، لے جی ہو گیا کباڑہ، اس بارش نے تو ہماری محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ برخوردار میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بارش کا کام ہی پانی پھیرنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس نے زمین پر محنت کر رکھی ہے یا نہیں۔ لیکن جناب ہمارا مشن آگے کیسے بڑھے گا؟ فاروق اس بارش سے خاصا پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ہم نے اب تک کھرا اٹھانے کے لیے سلسلے میں جو کارکردگی دکھائی تھی، اس کے آگے راستہ بند ہو گیا ہے۔ زمین گیلی ہو جانے کے باعث جنگل میں مزید کھرا نکالنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر ایک آدھ دن بارش نہ ہوتی تو ہم اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ قدرت کے کاموں کا اپنا ایک مخصوص شیڈول ہے فاروق، میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بارش جو بوندا باندی سے شروع ہوئی تھی اب شدت پکڑتی نظر آ رہی تھی، اور وہ قادر مطلق اپنے معاملات کا شیڈول تیار کرتے ہوئے کسی سے صلاح مشورے نہیں کرتا۔ اس کی مرضی ہے کہ بارش ہو تو بارش ہو کر رہے گی، اللہ اللہ خیر سر رہا۔ پتر تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دیتا نے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ میں نے ان ڈاکوؤں کا جہاں تک کھرا اٹھایا ہے اس کی روشنی میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ بدماش لٹیرے مغربی سمت میں سیدھے سفر کرتے ہوئے جنگل سے باہر نکلے ہوں گے، اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ انہوں نے کوٹ فرمان علی کا رخ کیا ہوگا۔ اس نے چند لمحے رک کر دو چار گہرے سانس لی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں کسی قسم کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن مجھے امید ہے اگر تھانے دار صاحب کوٹ فرمان علی سے اپنی باقاعدہ تفتیش کا آغاز کریں تو کامیابی کی کوئی کرن نظر آ سکتی ہے۔ فاروق نے بددلی سے کہا، ہاں ایسا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ لوگ جنگل میں سے نکلنے کے بعد سیدھے فرمان علی کوٹ گئے ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگل کے کنارے کے ساتھ کہیں اور بھی تو نکل سکتے ہیں۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فاروق، یہاں تو صرف امکانات کی بات ہو رہی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم اپنے ذہن کو زیادہ نہیں الجھاؤ، انشاءاللہ ہمیں اپنی تفتیش آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نظر آ جائے گی انشاءاللہ، کھوجی اللہ نے تہہ دل سے کہا۔ اسی لمحے کانسٹیبل منظور میرے کمرے میں داخل ہوا اور اطلاع دینے والے انداز میں آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب 4 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا، اور اس برستی بارش میں وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ جناب منگن تعلق اسی بارات سے ہے جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، کانسٹیبل منظور نے کہا۔ اوہ، میں نے ایک بزرگ سانس خارج کرتے ہوئے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ کل رات جب ہم لوگ جنگل سے واپس لوٹے تھے تو ASI اعجاز حسین میرے انتظار میں تھا، تھانے میں موجود تھا، اور اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ سپہر میں جن متاثرین برات کو میں نے تھانے میں بیانات کی گھڑ سے بلوایا تھا وہ نہیں پہنچے تھے۔ اس بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن یہ سوچتے ہوئے میں نے اس معاملے کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی کہ شادی والا گھر ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی بھی وجہ سے نہ آ پائے ہوں۔ ویسے یہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صاف موسم میں آئے نہیں تو برساتی بارش میں ادھر نکل آئے تھے۔ کانسٹیبل نے جن 4 ملاقاتیوں کا ذکر کیا تھا وہ اگلے ہی لمحے میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے 2 تو امیر بخش اور ستار حسین تھے، اور باقی 2 جھاڑا اور جھورا تھے۔ چودھری سلطان کے ان 2 خاص بندوں کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ لوگ دور دراز پہلے بارات میں شامل نہیں تھے، اور میں نے جائے وقوع پر امیر بخش اور ستار حسین کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ گواہی بیانات کے لیے اپنے ہمراہ ان معتبر افراد کو لے کر آئیں جو بارات میں شامل ہوں اور ان دردناک واقعے کے چشمدید گواہ ہوں۔ یہ ساری بھاگ دوڑ میں ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے ہی کے لیے کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، وہ بیٹھ چکے تھے۔ ستار حسین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب ان مردود 2 ڈاکوؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا؟ سراغ تو ملا ہے ستار حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا سراغ ملا ہے سرکار؟ میں جھارا کی بے چینی پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سراغ کے حوالے سے ستار حسین کو بتایا، اور مزید سوال بھی اسی کو کرنا چاہیے تھا، یا زیادہ سے زیادہ امیر بخش کو مجھ سے بات پوچھ سکتا تھا۔ جھارا کی بے کلی بے سبب تھی، لہٰذا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جھارا تم تو غالباً اسی بارات میں شامل نہیں تھے جس پر مسلح ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ بات میں نے آپ کو پرسوں بھی بتائی تھی، وہ جلدی سے بولا۔ میں اور جھورا چودھری صاحب کے ایک ضروری کام سے ایک دن پہلے ہی ادھر کوٹ علی فرمان گئے ہوئے تھے، اسی لیے جبار حسین کی شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ کوٹ فرمان علی؟ اس نے زیر رب دہرایا۔ جھارا کی پیش کردہ وضاحت نے مجھے یاد دلایا کہ پرسوں جب اعجاز حسین نے کوٹ فرمان علی کا ذکر کیا تو میں چونکا کیوں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں نے پہلے یہ نام کہیں سن رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، اور اب مجھے اچھی طرح یاد آ گیا تھا کہ پہلی مرتبہ میں نے یہ نام جھورا اور جھورا ہی سے سنا تھا۔ کیا ہوا تھا تھانے دار صاحب؟ امیر بخش نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، آپ کوٹ فرمان علی کے ذکر پر اس طرح چونک کیوں گئے ہیں؟ کیا ڈاکوؤں کے اس سراغ کا تعلق اسی
حوالے سے کوٹ فرمان علی سے تو نہیں ہے؟ امیر بخش نے بڑا کانٹے دار اور بروقت سوال کیا تھا، لیکن چونکہ میرا ذہن جھورا کی جانب سے ٹھٹک چکا تھا، لہذا اپنے چونکنے کا سبب بیان کرنے کے بجائے میں نے الٹا اسی کو لتاڑ ڈالا۔ امیر بخش، شاید تم لوگوں نے میری ہدایت کو یاد نہیں رکھا۔ یاد ہے جائے وقوع پر میں نے تمہیں کیا تاکید کی تھی؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، امیر بخش کے بجائے ستار حسین نے جواب دیا، لیکن جناب ہم چودھری صاحب کی بات نہیں ٹال سکتے تھے۔ چودھری سلطان ہمارے گاؤں کے مالک و مختار ہیں، انہوں نے ہی اپنے خاص بندوں کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے۔ لیکن تم لوگ تو گزشتہ روز سپہر میں آنے والے تھے، میں نے قدرے خوش لہجے میں کہا۔ کیا یہ تاخیر بھی چودھری سلطان ہی کے کہنے پر کی گئی ہے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کچھ ہوا یوں تھا کہ کل ولیمے کی تقریب میں چودھری صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی، اسی وجہ سے کھانا بھی وقت مقرر سے لیٹ ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ ولیمے سے فارغ ہوئے تو 3:30 بج چکے تھے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف آنے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ آج صبح ہی صبح ہم سلطان آباد سے روانہ ہو گئے تھے، لیکن جسکانی پور پر پہنچے تو بارش شروع ہو گئی، اس لیے بھیگتے بھاگتے یہاں پہنچے ہیں۔ حالانکہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، حالانکہ امیر بخش نے بہت زور مارا کہ جسکانی پور میں رک کر بارش تھمنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر تانے چلیں گے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور دیگر لوگوں کو جسکانی پور میں چھوڑ کر ہم ادھر آ گئے ہیں۔ دیگر کون لوگ؟ وہ جی سائیکہ اور جبار بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ ایک رواج ہوتا ہے نا جناب کہ دلہا اور دلہن ولیمے کے بعد دلہن کے گھر میں ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں ہنکارہ بھرا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جھورا نے جلدی سے کہا، جناب آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، دلہا دلہن جسکانی پور آ رہے تھے، چودھری صاحب نے ان کی حفاظت کی خاطر باڈی گارڈ کے طور پر ہمیں ساتھ بھیج دیا ہے۔ میرا دماغ ان لمحات میں بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ جھورا اور جھارا جبار حسین کی شادی میں اس لیے شرکت نہیں کر سکے تھے کہ ایک روز قبل چودھری نے انہیں اپنے کسی ضروری کام سے کوٹ علی فرمان بھیج دیا تھا۔ امیر بخش اور ستار حسین کا سپہر میں محض اس لیے مجھ سے ملنے تھانے نہیں آ سکے تھے کہ ادھر سلطان آباد میں چودھری سلطان کو ولیمے کی تقریب میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اور اب جھورا اور جھارا ان لوگوں کے ساتھ محافظ کی حیثیت سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ممکن ہے یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے احساس دلا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ چونکہ سلطان اور اس کے خاص بندے جھورا اور جھورے کرداروں کے حوالے سے غیر اہم نہیں ہیں، چھٹی حس کی پکار چونکہ واضح نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ انہی تمام تر الجھن زدہ خیالات کے ساتھ میں نے جھورا کی وضاحت کے جواب میں کہا، جوان میں آپ لوگوں کی بات سے بالکل پریشان نہیں ہوں، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم دلہا دلہن کے ساتھ آ گئے ہو۔ کاش 2 روز پہلے تم لوگ بھی بارات میں شامل ہو جاتے، تو پھر تم جیسے مسلح بہادروں کی موجودگی میں ڈاکوؤں کو دم مارنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور دونوں خاندان اس تباہی اور بربادی سے بچ جاتے۔ جھارا نے کہا، جناب جو برائی مقدر میں لکھی ہو وہ آ کر ہی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے سب کی جانیں محفوظ ہیں اور عزتیں بھی، جھورا نے گرہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس بارات میں دلہن کے علاوہ اچھی خاصی عورتیں شامل تھیں۔ اگر وہ بدمعاش کسی قسم کی بدتمیزی پر اتر آئے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے اس کے ذہنوں کو پرسکون رکھنے کی خاطر ایک خاص مقصد سے کہا، آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس وہ کیا کہتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب بیانات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تم سب لوگ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں باری باری تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ وہ چاروں اٹھے اور کوئی سوال کیے بغیر میرے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے فاروق سے کہا، فاروق میں ان دونوں جھورا نامی مسٹنڈوں کی مکمل نگرانی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہاں جاتے ہیں، کس کس سے ملتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، مجھے سب کچھ پتہ چلنا چاہیے۔ کیا تم سادہ لباس میں رہتے ہوئے یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہو؟ اگر تم اس ٹاسک کے لیے فوراً تیار ہو تو مجھے بتاؤ، تم چاہو تو اپنے ساتھ کسی قابل بھروسہ کانسٹیبل بھی رکھ سکتے ہو۔ مجھے نتائج چاہیے، مثبت نتائج۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی میں سمجھ رہا ہوں، بلکہ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جوشیلے انداز میں بولا، مجھے یہ چیلنج منظور ہے، لیکن اس کام کے لیے مجھے ابھی اور اسی وقت سلطان آباد روانہ ہوگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ دونوں جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں سن گن لینے سلطان آباد سے ادھر آئے ہیں، لہٰذا جلدی واپس بھی جائیں گے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ ستار حسین اور دلہا دلہن کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اگر یہ کسی قسم کی کارروائی میں ملوث ہیں جیسا کہ آپ کو خدشہ ہے اور مجھے بھی ان پر شک ہے، تو اس معاملے کے ڈانڈے سلطان آباد سے کوٹ فرمان علی تک دیکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان پر نگاہ رکھنے کے لیے مجھے فوری طور پر اسی علاقے کی طرف نکلنا ہوگا۔ ویسے بھی ادھر سلطان آباد میں میری ایک خالہ رہتی ہیں، مجھے وہاں رہنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ میں اپنے کانسٹیبل صدیق کو ساتھ لے جاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ملک صاحب۔ فاروق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ملک صاحب، اللہ دتا نے ماہرانہ انداز میں کہا۔
میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں کہ یہ جھورا اور جھارا بلا مقصد یہاں تک نہیں آئے۔ ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے فاروق کی تجویز مناسب ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت، تم جب چاہو روانہ ہو سکتے ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں بڑا جوش اور ولولہ پایا جاتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اللہ دیتا نے بھی سیٹ چھوڑی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ تنہائی میں بیٹھ کر باری باری ان لوگوں کے بیانات لیں، میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، سب سے پہلے امیر بخش کو میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دولہا کا چچا امیر بخش میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ چودھری سلطان کے بھیجے ہوئے دونوں بندوں پر مجھے شک ہے۔ اگر وہ رازداری کا وعدہ کرے تو میں اسے چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً میرے خیالات کی گرفت میں آ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یہ بندے اچھے نہیں لگے۔ کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ کہیں ستار کو بری نہ لگ جائے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میں مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ سے کیے ہوئے وعدے پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی امیر بخش۔ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، آؤ میں تمہیں وہ سراغ دکھاتا ہوں جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ ہمیتاً گوش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹوٹا پھوٹا سوٹ کیس ملاحظے کے لیے اس کے سامنے رکھ دیا جو ہمیں جنگل سے ملا تھا۔ وہ سوٹ کیس کو دیکھ کر فوراً پہچان گیا اور تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ سوٹ کیس ہم نے ہی سائقہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے اندر قیمتی ملبوسات اور چند طلائی زیورات رکھے ہوئے تھے، مگر اب یہ تو بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ اس کا سارا سامان کہاں گیا اور یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں نے اس کے تمام سوالات کے جواب میں بتایا کہ وہ سوٹ کیس ہمیں کہاں سے ملا تھا۔ پھر کہا، اس کا سامان وہی لٹیرے اپنے ساتھ لے گئے ہیں جنہوں نے 2 روز پہلے تمہاری بھتیجی کی بارات کو لوٹا تھا۔ میں نے کھوجی کی مدد سے ڈاکوؤں کا جو کھرا نکلوایا، اس کے مطابق وہ لوگ جنگل کے مغربی کنارے سے باہر نکل کر کوٹ علی فرمان کی طرف گئے تھے، اور یہ دونوں سرکاری سانڈ بھی شادی سے ایک دن پہلے چودھری سلطان کے کسی کام سے ادھر ہی گئے ہوئے تھے۔ اس لیے میں اس کیس کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کی بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ مجھے باہر جا کر ان لوگوں سے کیا کہنا ہے۔ سوٹ کیس کا کوئی ذکر نہیں کرنا۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے ڈاکوؤں کا جو کھرا اٹھایا ہے اس کے مطابق وہ لوگ جنگل کے شمالی کنارے سے باہر نکل کر چیک سب کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اسی طرح مطمئن رہیں گے اور مجھے ان کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے زیادہ دشواری نہیں اٹھانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، بتائیں میں باہر جا کر کس کو آپ کے پاس بھیجوں؟ اپنے ہم منصب ستار حسین کو۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے پروگرام کے مطابق ستار حسین کو ٹریٹ کیا اور اس کے بعد جھورا اور جھارا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ اس بات پر الجھے ہوئے تھے کہ میں نے ان کے بیانات کیوں لینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ ایک معمولی سی کارروائی ہے، تم لوگ بارات میں شامل تو نہیں تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں کی طرح تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ خود سر ڈاکوؤں کا وہ شیطانی ٹولہ جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ جی ہاں بالکل، وہ یک زبان ہو کر بولے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی اشتیاق سے اس سراغ کے حوالے سے استفسار کیا جس کا میں ان کے سامنے ذکر کر چکا تھا، اور میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں چک سیف والی کہانی سنا کر مطمئن کر دیا۔ پھر پوچھا، چودھری سلطان نے آپ لوگوں کو کوٹ فرمان علی کس لیے بھیجا تھا؟ جواب دینے سے پہلے انہوں نے معنی خیز نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر جھورا نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، ادھر کوٹ علی فرمان میں چودھری صاحب کی چھوٹی بیٹی بیائی ہوئی ہے، اس کا نام صفورہ ہے اور اس کے شوہر کا نام چودھری خلیق ہے۔ چودھری سلطان نے اپنی بیٹی کے لیے چند تحائف بھیجے تھے جو ہم وہاں پہنچانے گئے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ پھر درخواست کرنے والے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جھورا جھارا تم لوگ اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھنا، اور اگر ان ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی سنگن ملے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ وہ دونوں میرے بچھائے ہوئے جال میں آ گئے اور بڑی مکاری سے مسکرانے کے بعد یکے دیگرے بولے، آپ فکر نہ کریں جناب، اس سلسلے میں آپ کو ہم سے پورا تعاون ملے گا۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور ایک فوری خیال کے تحت اللہ دیدہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے سامنے حاضر ہونے کے بعد بولا، ملک صاحب، جھورا اور جھارا کا کھرا اٹھانا ہے لیکن انہیں اس بات کا احساس نہ ہو۔ میں نے انہیں متعلق احساس نہیں ہونے دیا جناب۔ کیا مطلب؟ الفاظ میرے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ میں نے کانسٹیبل فاروق کو بھی سلطان آباد جانے سے روک دیا ہے۔ وہ بصدور معنی خیز لہجے میں بولا، آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو لدیتا؟ یہی کہ وہ گمبھیر انداز میں بولا، آپ ابھی اپنی کرسی سے اٹھیں اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ڈشکریٹ تھانے کے احاطے سے باہر قدم رکھیں انہیں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ 6 ڈاکوؤں کے اس گروہ میں یہ لوگ شامل تھے۔ جب جھورا اور جھارا میرے کمرے میں مصروف تھے تو کھوجی اللہ دیتا نے تھانے کے مختلف حصوں میں سے ان کا کھرا حاصل کر لیا تھا۔ یہ کام اس نے بڑی ہوشیاری اور چاق و چوبند دستی سے کیا تھا۔ جنگل کے جس مقام سے ہمیں وہ سوٹ کیس پڑا ملا تھا ادھر ان ڈاکوؤں کے قدموں کے نشانات بھی پائے گئے تھے،
انہوں نے گھوڑوں سے نیچے اترنے کے بعد ہی سوٹ کیس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہ کھرا آہلادیتا کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا، لہٰذا اسے جھورا جھارا کے کھرے کو شناخت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ جب جھورا اور جھارا کو زیر تفتیش میں لا کر میں نے چند فارمولے آزمائے تو ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھل گئے اور انہوں نے اپنے کالے کرتوتوں کی ساری تفصیلی کہانی بیان کر دی۔ ان کی نشاندہی پر ہی میں نے ان کے 4 مزید ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان چاروں کا تعلق کوٹ فرمان علی گاؤں سے تھا۔ اسی تفتیش کے دوران میں سب سے زیادہ سنسنی خیز انکشاف یہ ہوا کہ ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کی مکمل پشت پناہی چودھری سلطان کیا کرتا تھا اور لوٹ مار کر کے اس کاروبار میں ان دونوں کا برابر کا حصہ دار بھی تھا۔ میں نے اس کیس کے تمام منفی کرداروں کو ان کے جرائم کے مطابق سزائیں دلوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں مزید اتنا عرصہ بھی اس علاقے میں رہا، چوری اور ڈکیتی کی کوئی واردات سننے اور دیکھنے میں نہیں آئی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ چور کو نہیں مارو، اس کی ماں کو ختم کرو، تاکہ آئندہ کوئی چور بیدار نہ ہو۔ میں نے بھی اسی کہاوت پر عمل کرتے ہوئے ڈاکوؤں کی اماں جان چودھری سلطان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔